اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، خانہ کعبہ کو کون اور کب تباہ کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ ایک مرد مکہ میں داخل ہوگا جو کہ خانہ کعبہ کو گرا دے گا اور اس کے ٹکڑے سمندر میں پھینک دے گا۔ اس آدمی کی نشانی یہ ہے کہ وہ ناظرین، خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے، لیکن یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ایک شخص خانہ کعبہ کو گرائے گا۔ ناظرین، اس واقعے کی تفصیل سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ جب یمن کے بادشاہ ابرہا نے خانہ کعبہ کو گرانے کی کوشش کی تھی تو اس کا کیا حشر ہوا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے صرف 55 دن پہلے یمن کا بادشاہ ابرہا ہاتھیوں کی فوج لے کر خانہ کعبہ ڈھانے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوا تھا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ابرہا نے یمن کے دارالسلطنت سنا میں ایک بہت ہی شاندار اور عالی شان گرجا گھر بنایا تھا اور یہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کے لوگ بجائے خانہ کعبہ کے یمن آ کر اس گرجا گھر کا حج کیا کریں۔ جب مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا تو قبیلہ کنانہ کا ایک شخص غیظ و غضب میں جل بن کر یمن گیا اور وہاں کے گرجا گھر میں پخانہ کر کے اس کو نجاست سے لت پت کر دیا۔ جب ابرہا نے یہ واقعہ سنا تو وہ طیش میں آپے سے باہر ہو گیا اور خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ پر حملہ کر دیا، اور اس کی فوج کے اگلے دستے نے مکہ والوں کے تمام اونٹوں اور دوسرے مویشیوں کو چھین لیا۔ اس میں 200 یا 400 اونٹ عبد المطلب کے بھی تھے۔ حضرت عبد المطلب کو اس واقعے سے بڑا رنج پہنچا، چنانچہ آپ اس معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے اس کے لشکر میں تشریف لے گئے۔ جب ابرہا کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلا لیا، اور جب حضرت عبد المطلب کو دیکھا کہ ایک بلند قامت، روبدار اور نہایت ہی حسین و جمیل آدمی ہے جن کی پیشانی پر نور نبوت کا جاہ و جلال چمک رہا ہے، تو صورت دیکھتے ہی ابرہا مرغوب ہو گیا اور بے اختیار تخت سے شاہی سے اتر کر آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر بٹھا کر دریافت کیا کہ کہیے سردار قریش، یہاں آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے؟ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو آپ کے لشکر کے سپاہی ہانک لائے ہیں، آپ ان سب مویشیوں کو ہمارے سپرد کر دیں۔ یہ سن کر ابرہا نے کہا کہ اے سردار قریش، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار کم کر دیا۔ اونٹ اور بکری کی حقیقت ہی کیا ہے؟ معاذ اللہ، میں تو آپ کے کعبے کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ نے اس بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں بلکہ وہ خدا کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا، مجھے کعبے کی ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ یہ سن کر ابرہا اپنے فرعونی لہجے میں کہنے لگا، اے سردار مکہ سن لیجئے، میں کعبہ کو ڈھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بچا دوں گا معاذ اللہ، اور روئے زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجا گھر کی بڑی بے حرمتی کی ہے، اس لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبے کو مسمار کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ پھر آپ جانے اور خدا جانے میں آپ سے سفارش کرنے والا کون؟ اس گفتگو کے بعد ابرہا نے تمام جانوں کو واپس کر دینے کا حکم دے دیا اور عبد المطلب تمام اونٹوں اور بکریوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلے آئے اور مکہ والوں سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے اپنے مال و مویشیوں کو لے کر مکہ سے باہر نکل جاؤ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر اور دروں میں چھپ کر پناہ لو۔ مکہ والوں سے یہ کہہ کر پھر خود اپنے خاندان کے چند آدمیوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں گئے اور دروازے کا حلقہ پکڑ کر انتہائی بے قراری اور گریہ زاری کے ساتھ دربار باری میں اس طرح دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ، بے شک
ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور صلیب والوں اور صلیبیوں کے پجاریوں عیسائیوں کے مقابلے میں اپنے اطاعت شاروں کی مدد فرما۔ حضرت عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ ابرہہ جب صبح کو خانہ کعبہ ڈھانے کے لیے اپنے لشکر جرار اور ہاتھیوں کی کرار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مخمس میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی جس کا نام محمود تھا ایک دم بیٹھ گیا، ہر چند مارا اور بار بار للکارا مگر ہاتھی نہیں اٹھا۔ اسی حال میں قہر الہی ابابیلوں کی شکل میں نمودار ہوا اور ننھے ننھے پرندے جھنڈ کے جھنڈ جن کی چونچ اور پنجوں میں تین تین کینکریاں تھی سمندر کی جانب سے حرم کعبہ کی طرف آنے لگے۔ ابابیلوں کے ان لشکروں نے ابرہہ کی فوجوں پر اس زور و شور سے سنگ باری شروع کر دی کہ آن کی آن میں ابرہہ کے لشکر اور ان کے ہاتھیوں کے پرخچے اڑ گئے۔ ابابیلوں کی سنگ باری خداوند قہار و جبار کے قہر و غضب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری کسی فیل سوار کے سر پر پڑتی تو اس آدمی کے بدن کو چیرتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی تھی۔ ابرہہ کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا اور سب کے سب ابرہہ اور اس کے ہاتھیوں سمیت اسی طرح ہلاک و برباد ہو گئے کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئیں۔ چنانچہ قرآن مجید کی سورہ فیل میں خداوند قدوس نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یعنی اے محبوب کہ آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا، کیا ان کے داؤ کو تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجی تاکہ انہیں کنکر کے پتھروں سے مارے تو انہیں چبائے ہوئے بس جیسا بنا ڈالا۔ جب ابرہہ اور اس کے لشکروں کا یہ انجام ہوا تو عبد المطلب پہاڑ سے نیچے اترے اور خدا کا شکر کیا۔ ان کی اس کرامت کا دور دور تک چرچا ہو گیا اور تمام اہل عرب ان کو ایک خدا رسیدہ بزرگ کی حیثیت سے قابل احترام سمجھنے لگے۔ تو ناظرین، اب آپ کو اس واقعے کے بارے میں بتاتے ہیں جو قیامت کے نزدیک پیش آئے گا اور جس کے بارے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اللہ پاک کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص کرم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے تمام علوم عطا فرمائے جن کا تصور ہمارا انسانی ذہن بھی نہیں کر سکتا۔ جو بات ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی وہ پوری ہو کر رہے گی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، وہ تو نہیں مگر وہی جو انہیں کی جاتی ہے۔ اللہ کے علم کے سمندر کے مقابلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ایک قطرہ ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قطرہ تمام مخلوق کے لیے ایک سمندر کے برابر ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بارے میں اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ کی ذات تو بہت ہی وسیع ہے، ہم اس کا اندازہ کس طرح لگائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کرام اور ان کی امتوں کے ساتھ ساتھ آنے والے وقتوں کے بارے میں بھی اپنی امت کو آگاہ کر دیا۔ محدثین اور مفسرین کا کہنا ہے کہ جب قیامت قریب آنے والی ہوگی تو خانہ کعبہ کو گرائے جانے کا واقعہ پیش آئے گا۔ جن لوگوں کو اس کے بارے میں علم ہے ان کو اس بارے میں حدیث مبارکہ کی روشنی میں بتاتے ہیں۔ خانہ کعبہ اللہ پاک کی نشانیوں میں سے ایک عظیم شان نشانی ہے۔ جب تک کعبہ قائم ہے اس وقت تک دنیا بھی قائم و دائم رہے گی۔ جب خانہ کعبہ کو گرایا جائے گا تب قیامت رونما ہوگی۔ جب قیامت قریب آئے گی ایک بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا، پھر قیامت آئے گی۔ اس کمینے حبشی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حبشی کی شکل و صورت ایسی ہوگی کہ وہ چھوٹی پنڈلیوں والا حبشی خانہ کعبہ کو گرائے گا، جبکہ بخاری شریف میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گویا میں اس حبشی کو دیکھ رہا ہوں، وہ کالا اور چوڑی ٹانگوں والا ہے، کعبہ کے پتھر اور اینٹوں کو اکھاڑ اکھاڑ کر پھینک رہا ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ قرب قیامت کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پردہ کرنے کے بعد جب لوگوں کو سینوں سے قرآن پاک اللہ اٹھا لے گا تو اس کے بعد وہ بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرائے گا۔
इस हदीस में अफज लफ्ज का इस्तेमाल हुआ है। अफज वो है जो अकड़ता हुआ चले या चलने में उसके दोनों पंचे नजदीक रहें और दोनों एड़ियों में फासला रहे। वो हबशी मर्द जो क़यामत के करीब खाना काबा को ढाएगा वो इसी शक्ल का होगा। दूसरी रिवायत में है कि उसकी आंखें नीली, नाक फैली हुई होगी और पेट बड़ा होगा। उसके साथ और लोग होंगे। वो काबे का एक एक पत्थर उखाड़ डालेंगे और समुद्र में ले जाकर फेंक देंगे। ये क़यामत के बिल्कुल नजदीक होगा। यहाँ ये बात भी ज़हन नशीन रहे कि इन क़यामत की निशानियों से मुतल्लक रवायात में चंद एक मामलात और शख्सियात को छोड़कर उनका ज़ाहिर होने का वक़्त, हालात और शख्सियात और अक़वाम आलम का मामला काफ़ी नामालूम है और वाज़ेह नहीं है कि इस पर कोई हतमी राय दी जा सके कि कब कौन कैसे खरूज करेगा वगैरह। आजकल के सियासी तनाज़ुर में लोग और अक्सर उलमा इकराम भी ये समझ रहे हैं कि बस क़यामत सिर्फ चंद सालों या दहाइयों में आने वाली है। काबा और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हबशी जंगजू तबाह कर देंगे और ये खुद जमीन में धंस जाएंगे। आइंदा चंद सालों में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल हो जाएगा। बरमूदा ट्रायंगल से दज्जाल नमूदार होगा और फितना फैलाएगा। यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों की आपस में जंग होगी जो बस चंद दिन की दूरी पर है। हकीकत ये है कि ये सब क़ियास आराइयाँ हैं जो सादा लोग अवाम नास को महफूज करने और अमलो जहाज से दूर करने के लिए की जाती हैं। अगर गहरी निगाह से देखा जाए तो बड़े बड़े फितने तो कई सदियां पहले से ही रूनुमा होने शुरू हो गए थे। कितने ही लोगों ने मेहंदी होने का ड्रामा रचाया। कितनी ही दफा मुसलमान और यहूदियों नसारा में बड़ी जंगें हुई। कितनी मर्तबा किबला अव्वल फतह हुआ। कितनी मर्तबा किबला अव्वल पर यहूदियों का कब्जा रहा। कितनी मर्तबा दज्जाल नुमा इंसान पैदा हुए, लेकिन उनका जिक्र कुर्बे क़यामत के सिलसिले में नहीं होता। सिर्फ 20वीं और 21वीं सदी के सियासी मामलात वाक़यात को ही कुर्बे क़यामत समझ लिया जाने लगा है, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फरमान के मुताबिक आपकी वफात के बाद का सारा ज़माना कुर्बे क़यामत ही है, चाहे कितनी सदियां बीत जाए। लिहाजा उलमा को चाहिए कि आजकल के सियासी प्रोपोगंडे से मुतासर होकर इन अवाम नास को महफूज करने की बजाय इनको नेक अमाल और जहाद फी सबिलिल्लाह की तरगीब दें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें नेक काम करने की तौफीक दे और बुराइयों से दूर रहने की हमें हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा सदका जारिया समझकर, और सदका जारिया की नीयत से ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका और आपकी फैमिली का हामी और नासिर हो। तो मिलते हैं जल्दी इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो अमल के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।